الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال جل شانه في مقام آخر: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله تجده تجاهك وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا قد كتبه الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے اور ہم سب کو پھر نئے سرے سے مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر کے جنہیں خاتم الانبیاء کہتے ہیں، یا الہی تو ہم سب کو ان کا تابع فرمان کر دے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی
اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ درود و سلام عقائد و جہاں امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حاضرین و ناظرین، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا بے پناہ احسان ہے کہ ہم بر وقت خطبہ جمعہ سننے کے لیے مسجد کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ آواز کھولو گا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنے بندوں کا گہرا تعلق اپنے ساتھ پسند کرتے ہیں۔ اللہ یہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ ایک مسلمان، ایک مومن وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو۔ جب آدمی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین کی یاد میں غرق رہتا ہے، پھر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنا کرم اور فضل اس کے شامل حال کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا دفاع کرتے ہیں۔ کن بندوں کا؟ آمنو، جو ایمان لے آئے۔ جو بندہ ایمان لے آتا ہے، صحیح معنوں میں ایماندار بن جاتا ہے، اللہ اس کا دفاع خود کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے ایمان ہونا چاہیے، ایمان مطلوب ہے اللہ رب العالمین کو۔ ایمان ہوگا تو جو کمیاں کوتاہیاں ہوں گی اللہ ان کو پورا کر دیں گے، ضروریات کو اللہ پورا کریں گے، مسائل کو راستے سے اللہ ہٹائیں گے، انسان کے پرابلم اللہ خود سولو کریں گے، اللہ اس کے لیے آسانیاں کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ، صحیح معنوں میں اللہ کو تسلیم کر لو، اور اپنی زندگی کے اندر، پوری لائف کے اندر، بالغ ہونے سے لے کر آخری سانس تک یہ عہد کر لو، یہ وعدہ کر لو، اور اس کو اپنے اعمال کے ساتھ ثابت کرو کہ ہم صحیح معنوں میں ایماندار ہیں، تو پھر انسان کے سارے کام، سارے مسائل حل کرنے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات میں۔ ایمان کیا ہے؟ اس کے ارکان کیا ہیں؟ ارکان اسلام ہم نے سنے، یاد۔ ارکان ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنا، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، جو کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل کی ہیں ان پر ایمان رکھنا، جو انبیاء اللہ رب العالمین نے دین کو ایکسپلین کرنے کے لیے، دین کی وضاحت کے لیے بھیجے، ان پر ایمان رکھنا، اللہ نے انسان کی تقدیر کو لکھ دیا اس پر ایمان رکھنا، اور یوم آخرت پر ایمان رکھنا کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ ہمیں اٹھائے گی ایک دن، یوم البعث وہ قائم ہوگا، یوم القیامہ قائم ہوگا، 50,000 سال کے برابر ایک دن، اور اس میں اللہ رب العالمین کے سامنے پیشی، حاضری، سوال اور ان کے جوابات۔
یہ دینا ہوں گے، یہ ایمان ہے۔ اب جب ایمان کا اقرار زبان سے کر لیا تو یہ کافی نہیں ہے۔ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، دل کے ساتھ اللہ رب العالمین کو تسلیم کرنا، اوپر اوپر سے نہیں، دل سے تسلیم کرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ، زبان سے اقرار کر لیا، دل سے اللہ کو تسلیم کر لیا۔ انسان کے اعضاء، انسان کا جسم اس دعوے کا ساتھ دے، اعمال ایسے ہوں پتہ چلے کہ آدمی ایماندار ہے، یہ ہے ایمان، اور یہ مطلوب ہے اللہ رب العالمین کو۔ اب جب صحیح معنوں میں آدمی ایماندار بن جاتا ہے، غیر اللہ کا خوف اس کے دل سے ختم، اللہ پر اس کا یقین اور اعتماد کامل، پھر اس کو پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مسائل اس کے راستے میں آتے ہیں، حوصلے کے اندر رہتا ہے، سکون کے اندر رہتا ہے، اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے مسائل کو حل کریں گے، میرے معاملات کو حل کریں گے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا دفاع کرتے ہیں، ایسے بندے جو صحیح معنوں میں ایماندار ہیں۔ تاریخ اسلامی اٹھائیے، دیکھیے، پڑھیے، اسٹڈی کیجئے، کتنے لوگ تاریخ کے اندر آئے، انبیاء کرام آئے جنہوں نے صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ انبیاء کرام نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اقرار کیا۔ سامنے دنیا کے سسٹم آئے، بادشاہ آئے، فرعون آیا، نمرود آیا، تاریخ بڑی پڑی ہے اس حوالے سے، کتنے ہی لوگ آئے لیکن اس ایمان کے سامنے ٹھہر نہیں سکے۔ ایمان کی طاقت وہ طاقت ہے کہ اس کے سامنے یہ سارے سسٹم، یہ سارے بادشاہ، یہ حکومتیں دڑام کر کے گر گئیں۔ اللہ رب العالمین نے لا الہ الا اللہ کو بلند کیا، ایمان کی فتح ہوئی اور کفر شکست کھا کر بھاگ گیا۔ طاقت کیا تھی؟ طاقت کیا تھی؟ ایمان تھا پیچھے، ایمان۔ اللہ کہتے کہ تم صحیح معنوں میں ایماندار بن جاؤ، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ نوح علیہ السلام کو دیکھیے، پوری قوم 950 سال صرف نوح علیہ السلام کی دعوت کے ہیں۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ 950 سال ان کی عمر تھی، نہیں، 950 سال جناب نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو دعوت دینے کا دورانیہ ہے۔ دن اور رات 24 گھنٹے 24 آور دعوت دی اپنی قوم کو جناب نوح علیہ السلام نے۔ قوم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، لیکن ایمان ہے نوح علیہ السلام کے پاس، اکیلے بیڑا بنا رہے ہیں اللہ کے حکم سے، جیسے جیسے آسمان سے مانیٹر کیا جا رہا ہے نوح علیہ السلام کو، ویسے ویسے چلتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، آسمان سے حکم آ رہا ہے وہ کرتے جا رہے ہیں۔ حکم آیا ہے کہ جانوروں کو بھی اس کے اندر بٹھاؤ، جو چند ایماندار ہیں ان کو بھی اس کے اندر بٹھاؤ اور اس کو سمندر کے اندر اتارو۔ حکم ہوا کہ اس کے اندر بیٹھ جاؤ اور اللہ کا نام لیا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، ایمان اللہ پر ہے، مدد ادھر سے آنی ہے، اس کے نام سے یہ بیڑا چلے گا، اس کے نام سے یہ رکے گا۔
ہر وقت ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل نہ ہونا، اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بچا لیا اللہ رب العالمین نے، نسل انسانی بچی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بچے کچے چند ایماندار لوگوں کے ساتھ نسل انسانی محفوظ ہوئی۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر، سچے نبی ہونے پر ایمان، اللہ رب العالمین پر ایمان۔ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہم نے کئی دفعہ سنا۔ جب ان کو آگ کے اندر پھینکنے لگے، سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ان کی آخری بات کیا تھی؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اللہ مجھے کافی ہے۔ یقین ہے ان کے اندر ایمان ہے۔ آج ہمارے ایمان اس لیول کے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یہ پرفتن دور ہے، مادہ پرستی کا دور ہے، لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایمان ہمارے دل و دماغ سے نکلتا جا رہا ہے، اور فتنوں کے دور کے اندر دعاؤں کی اور ضرورت ہے۔ انبیاء کرام کی سیرت واضح ہے، پرفتن دور میں نہیں تھے، ایمان کی سلامتی کی، خاتمے کی سلامتی کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور ہم پرفتن دور کے اندر جیتے ہوئے رہتے ہوئے ایمان مشکوک ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم دعاؤں سے دور ہیں۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا سبق دے رہے ہیں؟ تماشائی تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ چند منٹ کی بات ہے، چند لمحات کی بات ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ کے اندر جائیں گے، ختم۔ لیکن نہیں، ایمان تھا ان کے اندر، اس ایمان کی وجہ سے بچ گئے آگ سے، اس ایمان کی وجہ سے مدد آئی آسمانوں سے، یہ وعدہ پورا ہوا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ جو اللہ رب العالمین پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہیں، اللہ ان کا دفاع کرتا ہے، ڈیفینڈ کرتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جو اللہ رب العالمین پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہیں۔ بچا لیا اللہ رب العالمین نے، فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ اصحاب کہف کا قصہ اللہ رب العالمین نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے سورۃ الکہف کے اندر۔ اسباق ہے اس کے اندر ہمارے لیے، سبق ہے اس کے اندر ہمارے لیے، پڑھنا چاہیے، اردو ترجمہ پڑھنا چاہیے، خود کھولنا چاہیے قرآن مجید کو، ترجمے والے کو، تفسیر کو، خود بھی اسٹڈی کرنا چاہیے کہ ان کا ایمان کس لیول کا تھا، ان کو مقابلہ، ان کا پالا کس سے پڑا تھا، ان کی مدد کیسے آئی تھی، اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کیسے کی تھی، ان کی سیفٹی کا ذمہ اللہ رب العالمین نے کیسے لیا تھا، کتنے سال اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کی تھی۔ کوئی نوکر چاکر نہیں تھے ان کے، کوئی گن مین نہیں تھے ان کے، یہ اسباب اللہ رب العالمین کی ذات پیدا کرتی ہے۔ جب بندہ صحیح معنوں میں ایماندار بن جاتا ہے، مددیں آسمانوں سے آیا کرتی۔ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ اپنے حصے کا کام کرو، ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، جو مدد آسمانوں سے آنی ہے، جو اللہ رب العالمین نے مدد اتارنی ہے، جس فضل اور کرم کا اس نے وعدہ کیا وہ اسی نے کرنا ہے، تو یہ کام سارے چلنے، یہ سسٹم چلنے، یہ ایمان بچنے ہیں۔ جب اپنے حصے کا کام نہیں کرتے تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد بھی نہیں آیا کرتی۔ اقبال نے میدان بدر کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اس نے کہا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ بدر جیسی فضا تو پیدا کرو، جو تمہارے پاس ہے بچا کھچا وہ لے کر آؤ میدان کے اندر۔
جتنے لوگ ہو، چاہے نفری کم میں چاہے اسباب کم میں، کوئی مسئلہ نہیں، کفار کی تعداد بہت زیادہ، کوئی مسئلہ نہیں، ایمان ہے اس کو لے کر آؤ، جو موجود ہے اس کو لے کر آؤ، ایسی فضا قائم کرو، پھر اللہ رب العالمین مددیں آسمانوں سے اتارا کرتے۔ اور پوری تاریخ اسلامی اٹھا کر دیکھیے، زیادہ تر یہی بات ملے گی کہ مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے اور کفار کی تعداد زیادہ رہی ہے، اور اکثر جنگوں میں، جنگی مہمات میں اللہ رب العالمین نے فتح سے ہمکنار کیا مسلمانوں کو۔ تو ایمان موجود تھا، اس ایمان کی برکت تھی، یہ اللہ رب العالمین پر صحیح معنوں میں ایمان کی، عقیدے کی برکت تھی، مددیں تو آسمانوں سے آیا کرتی۔ اصحاب کہف چند نوجوان، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، جہاں اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ یہ چند نوجوان تھے، ساتھ ہی بات کرتی انہم فتیۃ آمنوا، یہ چند ایماندار تھے۔ ایمان کی بات، ایمان کی ضرورت، ایمان کی قدر، ایمان کی ویلیو، اور اللہ رب رحمان کا فضل اور کرم اور اللہ کی طرف سے حفاظت کے انتظامات، دنیا سے، آسمانوں سے چند نوجوانوں کے لیے جن کے بادشاہ خلاف ہے، سارے لوگ ان کے خلاف یہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں، گوارا نہیں کسی کو۔ ابھی ایمان ہے، محفوظ نہیں ہو رہا، نکل پڑے ہیں، گھر سے نکلے ہیں، علاقے سے نکلے ہیں کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا، جانی نقصان ہوگا۔ ایمان کو بچانے کے لیے غار کا رخ کیا۔ آج ہم ایمان کو بچانے کے لیے مجلسیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چند منٹ کی مجلس قربان کرنے کے تیار نہیں ہے کہ ایمان محفوظ ہو جائے۔ یہ نوجوان ہیں، یہ آئیڈیل ہیں ہمارے لیے، یہ اللہ رب رحمان کے بندے ہیں، ایمان جذب ہے ان کے دل کے اندر، دماغ کے اندر، نکل پڑے ہم نے ایمان کو بچانا ہے۔ اور قرآن مجید نے بڑا لطیف اشارہ کیا ان کے ایمان کی طرف، ان کی حیثیت کی طرف کہ یہ مالی لحاظ سے کس کلاس کے لوگ تھے۔ وَأَزْكَىٰ طَعَامًا، جب وہ اٹھے اور بیٹھے اور انہوں نے کہا کھانا جو ہے نا وہ بندہ جائے تو صاف ستھرا کھانا لے کر آئے۔ مفسرین اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگ تھے، یہ کوئی کمزور لوگ نہیں تھے۔ نکل پڑے، اب جو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ اٹھ کر جائیں اور غار میں لیٹے، آ جائے گی نیند ان کو، چلے گئے۔ ایمان بتانا ہے، مسئلہ ایک ہی ہے، ایمان کی حفاظت ہوگی، چلے گئے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تھکے ہیں، لیٹے ہیں، سوئے ہیں، اللہ رب العالمین نے سلا دیا ان کو معجزاتی طور پر۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ کی حفاظت آتی ہے، مدد آسمانوں سے اترتی ہے، اس کے لیے ہمیں اسباب کا نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ سچی اور پکی بات ہے، پختہ بات ہے۔ جب دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر صحیح معنوں میں ایمان آ جاتا ہے، اس لیول کا ایمان جس لیول کا اللہ رب العالمین کو درکار ہے، تو پھر مدد آسمانوں سے آیا کرتی۔ پھر اس طریقے سے مدد آتی ہے کہ اس کی تاریخ کے اندر مثال نہیں ملتی۔ پھر اللہ رب العالمین اپنے رول چینج کر دیتے ہیں۔ جب چھری کا کام کاٹنا ہے تو چھری کاٹنے سے رک جاتی ہے، کیونکہ آسمانوں سے مدد آ رہی ہوتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بچایا کیونکہ یہ سارا کام اللہ کی رہنمائی میں، اللہ کی زیر نگرانی میں ہو رہا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون اللہ کی نگرانی میں فرعون کے پاس جاتے ہیں، ڈائریکٹ فرعون کے پاس۔ کتنے اس کے نوکر چاکر، کتنی اس کی نفری، کتنی اس کی فوج پہنچ رہے ہیں، حکم آسمانوں سے ہے، کس لیے؟ کہ ایمان لے آئے، اللہ رب العالمین کو تسلیم کرے۔ اللہ کو گوارا نہیں ہے، پسند نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی الہ کھڑے کیے جائیں،
اور اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کسی ایمان کو کھڑا کیا جائے، کسی اور شخص پر، کسی اور چیز پر ایمان رکھا جائے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ ہر طبقے کے لوگ کو دعوت دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کا انتخاب کیا، کہا پہنچو فرعون کے دربار کے اندر، دعوت دینی ہے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ۔ چلے گئے، کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی، میں تمہارے ساتھ ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں۔ ہمارا ایمان اس لیول کا ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، محمد رسول اللہ پڑھا ہے، کیا ہمارے دل و دماغ میں یہ بات موجزن ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پریشانی آئے گی تو اس نے دور کرنی ہے، حل اس نے دینا ہے، رستے اس نے نکالنے ہیں، ڈیمانڈ صرف ہم سے یہ ہے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ساری مددیں آسمانوں سے آئیں گی، سارا فضل آسمانوں سے آئے گا، اللہ رب العالمین اسباب پیدا کریں گے۔ فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ رب العالمین کی مدد کرو گے، اس کے دین کی نصرت کرو گے، تائید کرو گے، تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کریں گے۔ یہ مددیں آنا یہ آسمانوں سے، یہ جنگیں جیتنا، یہ مسائل کا حل نکالنا، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے حصے کا کام کرو، اللہ رب العالمین پر یقین رکھو، یقین رکھو، یہ کنفیوژن والی شکل سے باہر آؤ، یہ شک و شبہات سے باہر آؤ، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔